انصاف کی فراہمی میں تاخیر خود ایک بہت بڑی ناانصافی ہے۔ میں یہ ویڈیو بالکل بھی اس بدقسمت اور بیچارے اسامہ کے لیے نہیں بنا رہا جو معصوم ابھی کچھ دیر پہلے 22 گولیاں کھا کر شہید ہو گیا، صرف اس جرم میں کہ وہ ایک ناکے پر نہیں رکا۔ میں یہ ویڈیو آپ کے لیے اور اپنے لیے بنا رہا ہوں کیونکہ ایسا کوئی بھی واقعہ کل کو ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری حیثیت اس ریاست میں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہماری کوئی حیثیت ہوتی تو وہ بھاڑے کا ٹٹو راؤ انوار جیسے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے نقیب اللہ مسعود جیسے معصوم لوگوں کو کوئی نہ کوئی انصاف ضرور ملتا۔ سیکیورٹی ایجنسیز کے زیر حراست وہ شخص جو صلاح الدین یہ کہتے کہتے رخصت ہو گیا کہ یہ مارنا آپ لوگوں نے کہاں سے سیکھا ہے، اس کو کچھ انصاف ملتا۔ ثانیہ سائی وال کے متاثرین کو، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو کوئی نہ کوئی انصاف ملتا، لیکن انصاف کی، پروسیکیوشن کی، امپلیمنٹیشن کی، قانون کے نفاذ کی یہاں پر یہ سچویشن ہے کہ یہاں کلبھوشن جیسے لوگ جو بے شمار لوگوں کو مار کے ان کے قتل کی وجہ بننے کے باوجود کسی فیئر ٹرائل اور کسی انٹرنیشنل ریلیشنز کی تناظر میں دی جانے والی جسٹیفیکیشنز کے نتیجے میں بچے ہوئے ہیں، ان کو فوری طور پہ کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ احسان اللہ احسان جیسے لاکھوں لوگوں کے قاتل جو ہیں وہ ان کی تحویل سے بھاگ جاتے ہیں۔ انصاف ملے گا، اور برا ظلم کرنے والا انصاف اگر ملے گا تو وہ صرف اور صرف غریب کو ملے گا، چاہے ایڈمنسٹریٹو اشرافیہ ہے، چاہے ملٹری اشرافیہ ہے، چاہے پولیٹیشنز میں جتنی بھی اشرافیہ ہے، ان سب لوگوں کے لیے یہ سارے قانون ایک برابر ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فیئر ٹرائل یا کوئی بھی اسی طرح کی کوئی بھی ایسی جسٹیفیکیشن جو اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے میں یا یہ متاثرین کو انصاف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو جائے، ایک ایسا وقت آ جائے کہ جب جس کو انصاف ملنا ہے اس کو بھی انصاف لینے سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی اس کی رہی نہ، اس کے جذبات ہی مر جائیں، وہ اتنا ٹوٹ چکا ہو، بکھر چکا ہو کہ وہ مزید اس معاملے پر کوئی بات ہی نہ کرنا چاہتا ہو، اپنی جان خود چھڑوا لے اور یہ لوگ وکٹری کے نشان بناتے ہوئے سامنے آ جائیں۔ سول سوسائٹی کے اراکین کو، سول کمیونٹیز کو، اور جتنی بھی ایسی عام، میں کسی بھی ایک اپنے نمائندے سے جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، جو بیوروکریسی کو لیڈ کرتے ہیں، یا جو کسی بھی قسم کی سیکورٹی ایجنسیز کو لیڈ کرتے ہیں، ایسے انفلوئنشل سے اور ایسے طاقتور با اثر لوگوں سے میری کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے میں اپنے جیسے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جس طرح جو پریشانیاں مجھے لاحق ہو سکتی ہیں ان فیوچر، جیسے مجھے کوئی ایک عام شخص سمجھتے ہوئے گولیوں کا نشانہ بنا سکتا ہے، جیسے مجھ سے کوئی پوچھ گچھ کیے بغیر مجھے ختم کر سکتا ہے، اسی طرح یہ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یا تو اپنی اس حیثیت کو، اس کیڑے مکوڑوں والی حیثیت کو تسلیم کر لے، یا پھر اپنے حق میں آواز اٹھائیں، اکٹھے ہو کر ان لوگوں سے پوچھیں، ان لوگوں کی جان مت چھوڑیں، ان لوگوں کو فوری طور پر اندر ڈالا جائے، انہیں عمر قید کی سزا دی جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ جن لوگوں کے نزدیک انسان کی جان کی اتنی بھی حرمت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو استعمال کرتے ہوئے، وہ کوئی پرسنل گرج تھا یا وہ جس قسم کی بھی جس وجہ کے تحت بھی اس بچے کو انہوں نے شہید کیا ہے، اگر ان کی پروسیکیوشن اسی طرح سے لٹکتی رہی، ایک سال، دو سال کا عرصہ گزرا، عدالتوں پہ تاریخیں پڑتی رہیں، اور پھر ایک بہت بڑی خبر، جو کل ایک بہت بڑی خبر آپ اخبار میں دیکھیں گے، اور آنے والے وقت میں وہ خبر چند سطور پر مبنی ہوتی بالکل ایک بلاک کی صورت اختیار کر جائے گی، اور ان دا اینڈ یہ ہوگا کہ جتنے بھی اس واقعے کے جو محرکات ہیں، وہ چاہے عام پولیس والے ہیں، چاہے وہ کوئی کسی اور ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ رہا ہو جائیں گے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اپنے بچوں کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے اس آواز کو بیٹھنے نہیں دینا، اس کو مسلسل اٹھائے رکھیں، اور یہ شور جگہ جگہ پر گونجنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس بچے کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی ہے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کر فوری طور پر اس بچے کی روح کو انصاف دلوایا جائے۔